فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ فرمایا کہ تم معجزے طلب کر رہے ہو، تمہارے لیے یہ جو آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں اور زمین پر جتنے بھی جانور ہیں، کیا یہ نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ ذو الجلال پر ایمان لانے کے لیے زمین پر چلتے پھرتے چوپائے اور آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے جو اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں، کیا تمہارے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں ایمان لانے کے لیے؟ اب دیکھیے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، ایک بکری ہے، اللہ ذو الجلال کی قدرت دیکھیے کہ اس گائے بھینس بکری اونٹنی میں گوبر ہے، خون ہے، اور اللہ ذو الجلال فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب، وہ تمہارا معبود، وہ مالک، وہ رازق جو اس خون اور گوبر میں سے دودھ کی نہریں جاری فرماتا ہے، کیا یہ نشانی اس پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ چارہ کھانے والا جانور، وہ دودھ دیتا ہے اور اس دودھ میں نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، وہ خالص تمہارے لیے اللہ ذو الجلال نے دودھ کی نہریں پیدا کی ہوئی ہیں، تمہیں صبح و شام دودھ ملتا ہے، اور کیا یہ جانوروں کی نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ پھر پرندے ہوا میں تیر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، بغیر کسی سہارے کے اڑ رہے ہیں، تو کیا پرندوں کا اڑنا ولا طائر یطیر بجناحیہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں الا امم امثالکم، وہ بھی تمہارے لیے تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری مثل وہ بھی امتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے 1000 امتیں پیدا فرمائیں۔ کتنی؟ 1000 امتیں پیدا فرمائیں، جن میں سے 600 امتوں کا تعلق آسمان سے ہے اور 400 امتوں کا تعلق زمین سے ہے، اور تمام جانور یہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جماعت میں ایک امت ہیں، علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں جو اللہ ذو الجلال نے پیدا فرمائی۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے امثالکم فرمایا، تمہارے جیسی، تمہاری طرح کی یہ امتیں، تمہاری طرح کی یہ مخلوق، ان میں جو مثلیت ہے وہ اجتماعی اور مجموعی مثلیت نہیں ہے، انفرادی اور جزوی مثلیت ہے، کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو ایسے وہ تمام جانور بھی، تمام پرندے، تمام چوپائے، تمام مویشی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو ایسے وہ تمام جانور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، درخت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تمام جانور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، جیسی اللہ ذو الجلال نے ان کی فطرت میں ودیت فرمائی ہے۔